بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی محمد وبارک وسلم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں بھی رکھے اور ڈھیر ساری خوشیوں سے نوازے. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے پیر والے دن کے وظائف کے حوالے سے. منڈے کے وظائف جو ہیں، تو دنیا میں ہر امیر غریب نیک بد اللہ کے قانون کے تحت دکھوں میں غموں میں پریشانیوں میں مبتلا ہے، اور کسی نہ کسی صورت میں اس کا جو واسطہ ہے، اس کا جو رابطہ ہے، اس کے جو مسائل ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کی اپنی ہمت ہے کہ وہ اس کو کتنا برداشت کر لیتا ہے، اس کے غموں میں کتنی طاقت ہے، اور اس کی قوت صلاحیت یا قوت برداشت کتنی ہے جس کی وجہ سے وہ جاری ہے. تو آج سے 1400 سال قبل بھی ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے پریشانیوں کا علاج بتایا، حل بتایا، مگر ہم دنیا کی لذتوں میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں، اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنے اسلام کو چھوڑے ہوئے ہیں، ہم اسلام کی طاقت کو چھوڑے ہوئے ہیں. تو معزز سامعین، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا. جب آپ سکپ کرتے ہیں تو ویڈیو میں جو اہم بات ہوتی ہے، اہم مواد ہوتا ہے، وہ مس ہو جاتا ہے. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. آتا ہوں میں اپنے ٹاپک کی جانب. ہماری تمام تر پریشانیوں کا بنیاد جو حل ہے وہ قرآن میں موجود ہے. ہماری پریشانیوں کا حل قرآن میں موجود ہے، ہماری بیماریوں کا قرآن میں حل موجود ہے، اور ہماری لا علمی ہے، کوتاہی ہے کہ ہم اس سے غافل ہیں. ہم نے اسے پڑھنا چھوڑ دیا، اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا، جس کی بدولت سے ہم جو ہے اپنی حقیقت اور معرفت الہی سے جو اللہ کا فیض تھا، اللہ نے اپنے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فعل ہمیں عطا فرمایا، ہم نے اسے چھوڑ دیا. آج ہم آپ کو قرآن جو ہے، قرآنی آیات جو ہیں وہ ہمیں شفا بھی دیتی ہیں اور ہمیں رزق کے معاملات میں بھی آسانیاں پیدا کرتی ہیں. یقین جانیے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اسموں سے، اللہ کے نام سے ہی مدد لیں تو ہمارے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں بسجود ہو جائیں، اللہ سے مدد مانگے، تو یقیناً ہمارے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنے رب سے اپنا ناطہ، اپنا رشتہ، اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑے رکھیں تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ اور بھی نواز دے گا. بات پھر وہی ہے کہ ہم نے اپنے معاملات کو اللہ کے نور نظر نہیں کیا، ہم دنیا کے چکروں میں پڑ گئے، کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی. مختلف لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں، مگر اپنے رب سے ہمارا تعلق جو ہے، ہمارا ریلیشن جو ہے وہ بہت ویک ہے. تو آج کا جو دن ہے، پیر کے دن، منڈے کے دن کا جو وظیفہ میں ابھی بتانے لگا، اسے کرنے سے پہلے یا بعد میں آپ اس کا صدقہ بھی کر سکتے ہیں، اس کی مکمل اجازت ہے. اس کی بدولت آپ کو بہت ساری جو ہے رحمتوں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا فائدہ ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی ہمیں وہ حاصل نہیں ہوتی ہیں. ہم نے بہت ساری ایسے کام کیے، لاکھوں روپے بھی لگائے، مگر ہمیں ان میں قلب سکون اطہر نہیں ملا، ہمیں اپنا اللہ کا جو سکون ہے وہ نہیں ملا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اپنی حاجت کو، ہم دیکھیں نا، جو میں اب وظیفہ بتانے لگا،
جب اس حاجت کو، اپنے مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھ کے جب ہم اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں جب آپ کوئی بھی صدقہ کرنا ہے، کوئی جتنی آپ کی حسب توفیق ہے، تھوڑا سا صدقہ کر لیں، آج صبح صبح کر لیں، جیسے بھی آپ کی فراغت ملے، جو بھی وقت آپ کو مل جائے اس وقت میں آپ تھوڑا سا صدقہ کریں، اور اس کے بعد اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ کرنا کیا ہے وہ بھی میں بھی بتا دیتا ہوں۔ اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے استغفر اللہ کا جو ورد ہے استغفار کرنا ہے۔ یہ دونوں عمل کرنے ہیں، جو بھی حسب توفیق آپ صدقہ کر سکتے ہیں وہ کریں، انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کی دلی مراد ہے وہ پوری ہو جائے گی، آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اگر اس صدقے کو اس نوعیت سے کر لیا جائے، تھوڑی سی چیز کوئی بھی لے لی جائے، بہتے پانی میں ڈال دیا جائے، کسی تالاب میں اسے، یعنی کہ چنے کی دال لے لی، مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی چیز جو آپ کی حسب توفیق ہے آپ خرید سکتے ہیں، آپ کی جیب اس چیز کی اجازت دیتی ہے، تو آپ نے بہتے پانی میں صدقہ کرنا ہے۔ وہاں پہ آپ، اب اس مشکل دور میں ہم کسی کو تھوڑی سی چیز کو دے رہے ہو تو وہ کہتا پتہ نہیں یہ صدقہ مجھے کیوں دے رہا ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا کہ بہتے پانی میں تھوڑا سا دال، چنے کی دال آپ گرا سکتے، یعنی ڈال سکتے ہیں، جس کی بدولت جو آبی مخلوق ہے اس کو بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، تو اس میں بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو اس طرح سے اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو یقیناً اس کے بہت سارے مجربات ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، جس کی بدولت آپ کی زندگی میں آپ کے لیے آسانیاں آ جائیں گی۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور سبسکرائب بھی کیجیے گا، تاکہ ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔